یا نبی سلام السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزان گرامی، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ماہ ربیع الغوث کی مناسبت سے شان و فضیلت حضور پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سماعت کرتے ہیں. آپ نے یہ سماعت کیا کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اللہ کے ولی ہیں بلکہ اللہ نے آپ کو ولیوں کا سلطان اور امام بنایا. اور اللہ نے آپ کو وہ فضیلت عطا فرمایا کہ آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں ہی اللہ نے ولایت کا تاج پہنا دیا. آپ ولی بن کر ہی پیدا ہوئے اور ولایت کا وہ اعلی مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی ولی غوث اعظم کی طرح نہیں ہوگا. بزرگ اور دوستو، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی اور ولیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، آپ نے اپنی پوری زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق گزاری ہے. آپ نے کبھی طبیعت پر عمل نہیں کیا، آپ نے شریعت پر عمل کیا. حکم خدا و حکم رسول کو مقدم رکھا اور زندگی کے ہر گوشے میں نبی کی سنت و سیرت کو اپنا لیا.
اے غوث اعظم کی نیاز کھانے والو، یہ تمہارے لیے مقام غور و فکر ہے کہ ہم جن کے نام کی نیاز مزے لے کر کھا رہے ہیں، ذرا ان کی سیرت بھی دیکھ لو کہ انہوں نے کسی وقت کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، انہوں نے حکم خدا و حکم رسول کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، آپ نے ایسی عبادت کی کہ پوری رات قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دی، اللہ کے خوف میں آنسو بہاتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر، اللہ کے وہ ولی جن کی حکومت ہواؤں پر، جن کی حکومت پانی پر، اللہ اکبر، کہ دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی، لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اب یہ پانی اس قدر بڑھے گا کہ پورا شہر زیر آب آ جائے گا، پانی کے اندر آ جائے گا، سب لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ پانی تھمنے کا نام نہیں لیتا اور یہ پانی سرحدیں پار کرتا ہوا آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو دوڑے دوڑے آئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، مدد کی دہائی دی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عصا لے کر کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کے پانی میں اتر گئے، اور ایک مقام پر آ کر غوث پاک نے اپنا عصا نصب کر دیا اور دریائے دجلہ کے پانی سے یوں خطاب فرمایا، اے دریا کے پانی، تیری حد یہاں مقرر کر دی ہے میں نے، اب اس کے آگے نہیں آنا ہے تجھ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنا عصا نصب کیا پانی کے اندر، دھسا دیا زمین کے اندر اور فرما دیا پانی سے یہ تیری حد ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے تجھ کو۔ پانی پیچھے ہو گیا، پانی پیچھے ہو گیا، جانوروں پر ان کی حکومت، سبحان اللہ، کہ اس وقت کے حاکم زمانہ کی شاہی سواریوں پر شراب کے مٹکے بھر کے لے جا رہے تھے، بہت قیمتی شراب، خلیفہ وقت کی شراب، اس وقت کے سب سے بڑے مالدار کے محل کی شراب۔ وہ جس راستے سے جا رہے تھے سرکار غوث پاک اسی راستے پر تھے۔ آپ نے دیکھا کہ خلیفہ کے سپاہی ہے اور کچھ جانور ہے جس پر کچھ بڑے بڑے مرتبان لگے ہوئے ہیں اور وہ انہیں ہانک کر محل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے آواز لگائی سپاہیوں کو، رکو۔ ایک نے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پیچھے شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل چلو، کہ اگر ان کے ہاتھ لگ گئے تو خیر نہیں، خلیفہ وقت کی شراب لے کر جا رہے ہیں، اگر انہوں نے پکڑ لیا تو خیر نہیں، جلدی چلو۔ انہوں نے اور جانوروں کو تیز ہانکنا شروع کیا۔ سرکار غوث پاک نے دوسری مرتبہ آواز دی، رکو۔ وہ نہ رکے، چلتے ہی رہے۔ جب دیکھا غوث پاک نے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ سپاہی نہیں رکتے، تو اس مرتبہ سرکار غوث پاک نے ان جانوروں سے فرمایا جو مرتبان لے کے چل رہے ہیں، ان جانوروں سے فرمایا قفی، جانوروں رک جاؤ،
تو اس روایت کے اس واقعے کے چشمدید لوگ یہ کہتے ہیں جب غوث پاک نے فرمایا قفی رک جاؤ اے جانوروں، تو جانور پتہ ہے کیسے رک گئے؟ راوی کہتے ہیں فوقفت کأنہم جمادۃ، وہ ایسے ٹھہر گئے جیسے وہ پتھر کے بنے ہو۔ اللہ اکبر، ان پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، انہیں مارا توڑا جا رہا ہے، انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا دیں، ایک قدم بھی آگے بڑھا دیں۔ وہ ٹارچر سہتے رہے، ان پر ڈنڈے برستے رہے، ان پر لکڑیاں برستی رہی، لیکن وہ ولی کے حکم کے خلاف نہیں گئے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ جانوروں کو بھی پتا ہے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، جانوروں کو بھی خبر ہے کہ ولی کا مرتبہ کیا ہے، ولی کا درجہ کیا ہے، ولی کی فضیلت کیا ہے، ولی کیسا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جانوروں کو بھی پتا ہے۔ پھر کہوں گا جانوروں کو بھی پتا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان تک پیغام پہنچے جو عظمت اولیاء کے منکر ہیں، عظمت اولیاء کے منکر ہیں، انسان ہو کر بھی ولی کی عظمت کو دل میں نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم سے اچھے تو یہ جانور ہیں، تم سے اچھے تو یہ جانور ہیں، کہ ہیں تو جانور لیکن ولی کی عزت دل میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوقفت کأنہم جمادۃ، وہ ایسے ٹھہر گئے مانو وہ پتھر کے بنے ہوں۔ غوث پاک چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے، ایک نظر سپاہیوں کو دیکھا، ایک نظر ان جانوروں پہ لٹکتے مرتبانوں کو دیکھا اور فرمایا کیا ہے اس میں؟ تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے غوث پاک سے کہا کہ حضور کچھ نہیں، اس میں تو سرکہ بھرا ہوا ہے، سرکہ۔ غوث پاک نے مرتبانوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اچھا سرکہ ہے، تم کہتے ہو تو سرکہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، تم کہتے ہو تو سرکہ ہی ہے، جاؤ۔ خوشی خوشی وہ سپاہی نکل پڑے، کہنے لگے جان بچ گئی، ہم نے جھوٹ کا سہارا لے کر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، بادشاہ کی شراب کو بچا لیا، خلیفہ کی شراب کو بچا لیا۔ جب وہ محل کے اندر پہنچ گئے، جب راحت کی سانس لی اور مرتبان اتارے، اور جب مرتبان کھولے تو جس میں شراب بھری تھی وہ ساری شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ ساری شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں نہ تبدیل ہوتی، غوث پاک نے جو فرما دیا، غوث پاک کی زبان مبارک سے جو نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ایسے ولی غوث پاک، جو فرما دے وہ ہو جائے، جس کو جو حکم فرما دے وہ پورا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، لیکن ان کا عمل دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ تو پوری زندگی اپنی اللہ و رسول کے احکام کے مطابق گزار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا عمل، ہمارا کردار کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والوں میں سے ہم ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، ہمارا شمار ان کے چاہنے والوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو عمل کی طرف آگے آنا ہوگا، عمل کا غازی بننا ہوگا، اپنا کردار سنوارنا ہوگا، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ آج ہم لوگ عبادت سے دور، نمازوں سے دور،
قرآن کی تلاوت سے دور، ذکر و اذکار سے دور، آج ہم کہاں ہیں، کن کاموں میں ملوث ہیں؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ظاہر و باطن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ان کے نام کا تبرک کھا لو بیڑا پار ہو جائے گا، ان کے نام کا تبرک کھا لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہوش کی آنکھیں کھولو، جن کے نام کا تم تبرک کھا کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہو کہ ان کے نام کا تبرک کھانے سے بیڑا پار ہو جائے گا، اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر غوث پاک ایک وقت کی نماز نہ پڑھتے، کیونکہ جن کے نام کا تبرک کھا کر آپ یہ سمجھتے ہو کہ تبرک کھانے سے بیڑا پار ہو جائے گا، تو پھر جس ذات کے نام سے وہ تبرک منسوب ہے ان کو کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ جن کے نام کا تبرک کھا کر کے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس ذات کو کیا ضرورت تھی رات رات بھر جاگ کر نوافل پڑھنے کی؟ حضرات، پتا چلا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی اللہ و رسول کے فرمودات و ارشادات پر گزار کر اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر میرے قریب آنا ہے، اگر میرا فیضان چاہیے، اگر میری نظر کرم چاہیے، تو پھر میرے جیسا عمل تم اختیار کر لو، تم اللہ و رسول کی فرما برداری اور اطاعت کو اختیار کر لو، تم اپنے اندر نمازوں کی پابندی لے آؤ، تم اپنے اندر وہ کردار پیدا کرو جیسا کردار میں نے لے لیا ہے، جیسے اخلاق میرے ہیں، جیسا عمل میرا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ان کی طرح تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن ہم پر جو اللہ پاک نے فرض و واجب رکھا ہے، ہم پر جو اللہ پاک نے حقوق رکھے ہیں، ہم کو وہ تو ادا کرنے ہی ہوں گے۔ عزیزان گرامی، کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی۔ سرکار غوث پاک تو نوافل نہیں چھوڑ رہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فرض کو بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ فرض وہ عمل ہے جو تم پر بندھا ہوا ہے۔ نماز فرض ایسا ہے جو تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، تم اس سے دور نہیں جا سکتے، تمہیں پڑھنا ہی ہوگا، تمہیں ادا کرنا ہی ہوگا، چاہے تم تندرست ہو کہ بیمار ہو کہ صحت مند ہو، کہ تم مسافر ہو کہ تم بیمار ہو، کہ تم اپاہج ہو کہ تم امیر ہو، کہ تم غریب ہو۔ عزیزان گرامی، تم اگر ایمان والے ہو تو پھر تم پر پورے 5 وقت کی نماز فرض ہے، پورے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لہذا نماز کے معاملے میں غفلت نہیں، نماز کے معاملے میں کوئی بھول چوک نہیں، کوئی ایکسکیوزز نہیں۔ ہاں، اکثر نوجوان طہارت کا بہانہ کرتے ہیں، چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، ارے بھائی جا کے آؤ، میں طہارت سے نہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، مسلمان ہیں اور طہارت سے نہیں ہے؟ مسلمان ہو کر وہ طہارت نہیں رکھتا، مسلمان ہو کر وہ طہارت سے نہیں رہتا، پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان ہو کر وہ طہارت سے نہیں رہتا، وہ کیسا مسلمان؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو ناپاکی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، حالت جنابت میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، طہارت اپنی باقی رکھو، طہارت سے رہو، کوشش یہ کرو کہ طہارت بھی رہے اور باوضو بھی رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور
جو بات آپ کے جلد سمجھ میں آ جائے وہ تو میں بتانا ہی چاہوں گا آپ کو کہ جو بندہ مومن باوضو ہوتا ہے اور وضو کو جو ہے اپناتا ہے اور وضو کے جانے پر پھر فوراً وضو بنا لیتا ہے، تو جو یہ عمل کرتا ہے وہ جہاں جاتا ہے اللہ تعالی اس کو کامیاب فرماتا ہے، اور وہ جو کاروبار کرتا ہے جائز و حلال کاروبار، اللہ پاک اس میں غیب سے برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی غیب سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے باوضو رہنے کی برکت۔ بہرحال میں یہ آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق گزاری، اور اللہ سے ایسا خوف تھا آپ کو، اللہ اکبر، کہ رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں سرکار غوث پاک کے۔ سرکار غوث پاک بھوکے رہے، پیاسے رہے، فاقہ کشی پر آپ کئی دن گزارے، لیکن آنکھ سے آنسو نہیں گرے۔ آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں تو خوف خدا سے گر رہے ہیں، خشیت خداوندی میں گر رہے ہیں، اور غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، مولا اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو پھر مجھے قیامت کے دن تو نابینا اٹھا، تاکہ میں اہل محشر کے سامنے رسوا اور شرمندہ ہونے سے بچوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خشیت خداوندی سے رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم کیسے پتھر دل ہو گئے کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیسے پتھر دل ہو گئے، ہمیں خوف خدا سے جو ہے آنکھ سے آنسو نہیں نکالنا آتا، ہم اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے نہیں، ہم اس کی بارگاہ میں تڑپتے نہیں ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں دعائیں نہیں مانگتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی ہے ہم کو، بلکہ ہم تو وہ ہو گئے ہیں کہ گناہ کر کے اس پر فخر کرنے والے ہو گئے ہیں، فلاں کام کر دیا، فلاں کر کے آ رہا ہوں، فلاں یہ کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ عزیزان گرامی، آج گناہ پر شرمندہ ہونے کے بجائے گناہ پر ناز کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، تو اسی سے اندازہ لگاؤ ان کے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل کتنے زنگ آلود ہو گئے ہیں، ان کے دل کس قدر سیاہ ہو گئے ہیں۔ اگر ان سیاہ دلوں کو چمکانا چاہتے ہو، اگر ان جو ہے زنگ آلود دلوں کو اگر روشن و منور کرنا چاہتے ہو تو پیارے اس کا یہی طریقہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے دلوں کو چمکائے گا، اللہ تمہارے دلوں کو چمکائے گا۔ اللہ کا ذکر کرو۔ کیا فرما رہا اللہ قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ کیا آج ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ارے ذکر کی محفلیں سونی ہو رہی ہیں، ذکر کی محفلیں لوگوں سے خالی ہو رہی ہیں۔ کہاں ہیں لوگ؟ وہ تو بس دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہیں۔ کہاں ہیں لوگ؟ وہ تو بس اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے میں لگے ہیں۔ کہاں ہیں لوگ؟ دنیاوی محافل سرگرم کرنے میں لگے ہیں۔ کوئی ڈانس کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی ڈی جے کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی پٹاخے جلانے کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی ہجڑوں کو لا کے نچانے کا انتظام کر رہا ہے۔ بہرحال سب ایسے ایسے کاموں میں ملوث ہیں۔ ذکر کی محفلوں میں آ کے دیکھو، گنتی کے 4 سے 5 لوگ، جبکہ برسوں سے وہ ذکر کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، دن وہی، وقت وہی، جگہ وہی،
ساری سہولتیں، لیکن ہم آنے کو تیار نہیں، ہم ایسی محافل میں شرکت کرنے کو تیار نہیں، تو پھر ہمارے دل نرم کہاں سے پڑیں گے؟ ہمارے دلوں کی یہ آلودگی کیسے ختم ہوگی؟ جس طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو دھونے کے لیے واشنگ پاؤڈر لگتا ہے، صابن لگتا ہے، لیکن دل کو دھونے کے لیے کیا لگے گا؟ دل کو دھونا ہے تو پھر کون سا واشنگ پاؤڈر استعمال کرو گے؟ کون سا صابن گھسو گے؟ جو بھی گھسو گے اوپر ہی گھس پاؤ گے، لیکن دل تو اندر ہے، اندر سے چمکانا ہے تو کون سا واشنگ پاؤڈر استعمال کرو گے؟ کون سا صابن استعمال کرو گے؟ یاد رکھو، کوئی واشنگ پاؤڈر اور کوئی صابن تمہارے دل کی آلودگی کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر دلوں کو ستھرا کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، تمہارے دل سنورتے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اعلی حضرت کا نعرہ لگا، اعلی حضرت کی بات یاد آ گئی۔ اعلی حضرت نے فرمایا اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو دل کے آدھے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلی حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلی حضرت کا دل ایسا چمکدار دل تھا کہ آپ کے پیر و مرشد نے محررہ مقدسہ میں یہی بات کہی تھی کہ یہ پہلی بار ہوا ہے اس خانقاہ میں کہ کوئی آتے ہی مرید بھی کر لیا گیا، نہ صرف مرید کر لیا گیا بلکہ تمام سلاسل کی خلافت و اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ تاریخ ساز واقعہ اعلی حضرت کے ساتھ پیش آیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا اس لیے ہوا کہ جو بھی آتا تھا آلودہ دل لے کر آتا تھا، یہاں پر اس کو وظائف کرا کر کے اس کے دل کو چمکایا جاتا تھا، لیکن احمد رضا جو آئے ہیں آلودہ دل لے کر نہیں، چمکتا دل لے کر آئے ہیں۔ بس نسبت جوڑنے کی ضرورت تھی، وہ ہم نے نسبت بھی جوڑ دی ہے، اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرات گرامی، سرکار اعلی حضرت کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں، سرکار سیدی آل رسول مہر روی علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک آل رسول کو یہ فکر لاحق تھی کہ بروز قیامت اگر اللہ پاک آل رسول سے پوچھ لے گا آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں اب تک اس فکر میں مبتلا تھا کہ میں کیا پیش کروں گا، میں کیا پیش کروں گا، میں کیا پیش کروں گا، لیکن آج آل رسول کی یہ فکر ختم ہو گئی کہ جب اللہ پوچھے گا آل رسول کیا لایا ہے تو میرے مرید احمد رضا کو پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے مرید احمد رضا کو پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال دوستوں اور بزرگوں، دل کو چمکاؤ اور دل چمکتا ہے ذکر خدا سے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر آئندہ گفتگو ہوگی، وقت ہو گیا ہے، جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ اس موضوع کے تحت وہ آئندہ آپ تک